کسی نے مولانا الیاس صاحب سے کہا کہ آپ دلی جاتے ہیں گشت کے لیے اور رات کو آپ دیر سے آتے ہیں اور آپ لال قلعے کے پیچھے سے آتے ہیں. لال قلعہ ہے نا, اس کے پیچھے سے آتے ہیں, ادھر سے نہ آیا کریں, ادھر سے نہ آیا کریں. میں کیوں کہ جی اس طرف پیچھے جو لال قلعے کے پیچھے پرانی کوٹھڑیاں ہیں اور پرانے جو ہے بادشاہ کے زمانے کے کھنڈر, اندر بہت گہرے گہری کوٹھڑیاں ہیں, اس میں ڈاکو رہتے ہیں بڑے خطرناک. میں اچھا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہاں ڈاکو رہتے ہیں؟ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا یہاں ڈاکو رہتے ہیں؟ ہم تو اس میں کبھی گئے نہیں اندر. پہلے کیوں نہیں بتایا وہاں ڈاکو رہتے ہیں؟ اب تو ہم ادھر سے جائیں گے اور ڈاکوؤں کو دعوت دیتے ہوئے جائیں گے. وہ تو منع کرنے کو آئے تھے, حضرت نے کہا بس اب تو ادھر سے ہی جائیں گے. چنانچہ لوگوں نے تو منع کیا کہ جب میں جائیں ڈاکو رہتے ہیں. حضرت نے فرمایا دیکھو اگر ہم گزرنے کے ارادے سے جائیں وہاں سے پھر تو خطرہ ہے کہ ڈاکو ہمیں حملہ کر دیں, اور اگر ہم ان کو دعوت کا ارادہ کر لیں یہاں سے دینے کا, یہاں چلتے ہوئے ان کو دعوت دینے کے ارادے سے جائیں تو کوئی مطلب ہی نہیں اس کا کہ ہم کو نقصان پہنچا دیں. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. چنانچہ مولانا الیاس صاحب جب واپس آنے لگے ادھر سے تو دیکھا کہ ہاں وہ اندر کو کھنڈر کچھ پرانے بادشاہوں کے زمانے کی کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھی. وہاں حضرت اندر داخل ہو گئے اور اندھیرا وہاں داخل ہوئے اور زور سے سلام کیا. حضرت کو نہیں رہا تھا, زور سے سلام کیا, سلام کر کے باہر آ گئے. پھر اگلے دن اسی طرح ہوا, جب گزرنے لگے وہاں سے اندر گھسے, سلام کیا تو 2 مرتبہ سلام کیا حضرت نے. تیسرے دن اندر سے ایک ڈاکو نکل کر آیا, حضرت کے پیچھے پیچھے. حضرت سلام کر کے آگے بڑھ گئے. پھر نے آواز دے کر کہا, حضرت پلٹے کیا بات؟ تو کہنے لگا کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ دنیا میں کوئی ہمیں سلام کر سکتا ہے. میں آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ دنیا میں ہمیں کوئی سلام کر سکتا ہے. آپ کون ہیں؟ آپ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں ہمیں سلام کریں؟ اور یہ کہا اس ڈاکو نے کہ اس راستے سے پولیس والے نہیں گزر سکتے جہاں سے آپ ہمیں 2 دن سے سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں, یہاں سے پولیس والے نہیں گزر سکتے, ان کے مجال نہیں ہے. اور آپ یہاں سے گزر کر جا رہے ہیں اور اندر کوٹری میں ہمیں سلام کر کے جا رہے ہیں. یہاں سے پولیس والے بھی نہیں گزر سکتے. انہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں, ڈرتے ہیں ہم سے, اور آپ اندر آ گئے اور ہمیں سلام کر کے جا رہے ہیں. نہ تو آپ کو ہمارا ڈر اور نہ آپ کو ہم سے نفرت, نہ آپ کو ہم سے نفرت کہ بھئی ان ڈاکوں کو کیا سلام کرنا. چنانچہ وہ حضرت کے ساتھ ہو گیا. کہنے لگا کہ جی کیا بات ہے, آپ ہمارے پاس سلام کرنے کیوں آتے ہیں؟ حضرت بھائی ہم تو تمہیں لینے کے لیے آئے تھے, ہم تو تمہیں لینے کے لیے آئے تھے, آ جاؤ ہمارے ساتھ. وہاں سے حضرت باتیں کرتے 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 اسے اپنے ساتھ یہاں لے آئے. آج کل تو یہ مزاج بن گیا کام کرنے والوں کا کہ بھئی ملاقاتیں کرو, دین کی بات سمجھاؤ, چھوڑ دو, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. یہ تو ہے نہیں کہ جن کو دعوت دو انہیں مرکزی مقام پر لے آؤ.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. چنانچہ آپ نے اس سفر ہجرت میں ڈاکو کا راستے اختیار کیا. ملی ارادہ کہ ہاں ڈاکو کے راستے چلنا ہے. کیا فرمایا؟ ڈاکو کے راستے سے جانا ہے. ملے دونوں ڈاکو آپ کو, دونوں کو آپ نے دعوت دی, دونوں اسلام میں داخل ہوئے. دونوں کو دعوت دے کے فرمایا مدینے آؤ ہمارے پاس. دونوں کو دعوت دے کے فرمایا مدینے آؤ ہمارے پاس. تو میرے دوستوں عزیزوں, اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی مدد کا وعدہ دین کی نصرت پر کیا ہے. دین کی نصرت مال خرچ کرنا نہیں ہے, دین کی نصرت جان کھپانا ہے, کیونکہ دین جان سے متعلق ہے. جب دین جان سے متعلق ہے تو جان کھپانے سے دین آئے گا. دین مال سے متعلق نہیں ہے تو مال کھپانے